آج کا موضوع ہے فیٹ اور ڈیسٹینی۔ فیٹ اور ڈیسٹینی کو سمجھنا بہت اہم ہے کہ کیا انسان اچھی اور بری حرکتوں کے لیے مجبور ہے یا پھر اسے اپنے کام کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے یہ 4 بنیادیں نہ بنائیں۔ پہلا، کہ انسان کے ایکشن یا عمل انسان نے خود کریٹ کیا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ دوسرا، یہ بنیاد نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کا ارادہ انسان کے کاموں سے ریلیٹڈ ہے، یعنی انسان جو کام کر رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارادہ یعنی ول کی وجہ سے انجام تک پہنچ رہا ہے۔ تیسرا، یہ بھی بنیاد نہ بنائیں کہ اللہ جانتا ہے کہ انسان ایسا یا ویسا کام کرے گا کیونکہ وہ اللہ کے علم سے ہے۔ چوتھا، فیٹ اور ڈیسٹینی اس بات سے بھی ریلیٹڈ نہیں ہے کہ انسان کے کام لوح محفوظ میں ریکارڈڈ ہے اور اس لیے جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے انسان اسی کو انجام دے رہا ہے۔ یہ 4 بنیاد اس لیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم اپنی لمیٹڈ سینسز سے اللہ کے ایسنس کو نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی پرسیو کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لمیٹڈ ہیں۔ اور اگر ہم اوپر کی 4 پوائنٹس کو بیسس بنا دیں تو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی یعنی جزا اور سزا کس بنیاد پہ ہوگی۔ تو آئیے ہم اسے باریکی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو غور سے دیکھیں گے تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم 2 دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وہ دائرہ ہے جو ہم پر حاوی ہے، دوسرا وہ دائرہ جس پر ہم حاوی ہیں۔ جو دائرہ ہم پر حاوی ہے اس میں بھی 2 قسمیں ہیں۔ جو ایکشن ہم کرتے ہیں وہ ہماری اختیار میں نہیں ہوتا ہے، ہم اس کو ٹال بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس دائرہ میں نظام کائنات جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منظم کیا ہے ہم اس کی مخالفت کی طاقت نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، نہ ہی اس دنیا میں اپنی مرضی سے جائیں گے۔ ہم پانی پر بنا کسی اکوپمنٹ کے سہارا لیے نہیں چل سکتے ہیں، نہ ہی ہم ہوا میں بنا کسی اکوپمنٹ کے سہارے اڑ سکتے ہیں۔ ان تمام کاموں کو کرنے والا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ان کاموں میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس لیے یہ دائرہ ہم پر حاوی ہے، ہم اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نظام کائنات کا معاملہ ہے۔ اب وہ دوسرا قسم جس میں نظام کائنات ہم پر حاوی نہیں ہے پھر بھی ہماری مرضی شامل نہیں ہوتی ہے، یہ ایکشن انسان کرنے سے بچ نہیں سکتا۔ مثلا شکاری نے پرندے پہ گولی ماری لیکن گولی پرندہ کے بجائے انسان کو لگ گئی، جبکہ وہ اس شخص کو نہ ہی دیکھا تھا نہ ہی جانتا تھا، اور جسے گولی لگ گئی وہ مر گیا۔ اس ایکشن میں انسان ذمہ دار نہیں ہوا کیونکہ یہ ہمارے قدرت اور طاقت سے باہر تھا۔ تو اسے یہ سمجھ لیے کہ وہ ایکشن اس دائرے میں جو ہم پر حاوی ہے یعنی ہم پر مسلط ہے اسے قضا کہتے ہیں۔ لہٰذا اس دائرے میں جو ہم ایکشن کرتے ہیں اس کا محاسبہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں اس افعال کا علم ہی نہیں تھا اور نہ ہی اسے روکنے یا بچنے کی طاقت ہم میں تھی۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ قضا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب قدر کی بات کرتے ہیں۔ پراپرٹیز یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کس چیز میں پراپرٹیز دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیزوں کو بھی بنایا ہے اس میں کچھ خاصیتیں رکھی ہیں، جیسے کہ آگ میں جلانے کی طاقت اور لکڑی میں جلنے کی صفت دی ہیں، چھری میں کاٹنے کی طاقت دی ہیں۔ یہ کبھی اپنے پراپرٹیز کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی یہ ایسا اپنے فطرت سے ہٹ کر کام کرتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خاصیت کو پاز کر دیتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو آگ نے انہیں نہیں جلایا تھا وہ ایک معجزہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان میں بھی خاصیتیں کی ہیں جو انسان کے اندر جبلتیں اور جسمانی حاجت کے شکل میں موجود ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنسی ملان کی تخلیق کی، یعنی کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسٹنکٹ اور نیڈس دی ہے۔ انسٹنکٹ کا مطلب یہ ہوا پروکریشن انسٹنکٹ، یعنی کہ شادی کرنا، بچے وغیرہ پیدا کرنا اور اپنی انسٹنکٹ کو پورا کرنا۔ دوسرا چیز وہ ہے جسے ہم نیڈس کہتے ہیں، جیسے کہ بھوک لگنا، پیاس لگنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزوں اور انسان کی جبلتیں اور جسمانی حاجت میں جو خاصیتیں پیدا کیا ہے اسے قدر کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اندر جو پراپرٹیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے قدر کہتے ہیں۔ اور یہ ساری پراپرٹیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان میں دیا ہے وہ انسان اس چینج نہیں کر سکتا، یعنی کہ ہمارے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب نیکسٹ دوسری چیز جو سمجھنے کی بات ہے وہ دائرہ ہے جس پر انسان حاوی ہوتا ہے، اور اس میں وہ خود ایکشن کرتا ہے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے۔ جب وہ چاہتا ہے تو اٹھتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو وہ بیٹھتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو آگ جلاتا ہے اور کھانا بناتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو چھری سے سبزیاں کاٹتا ہے اور اپنی پیٹ کی بھوک مٹاتا ہے، یعنی اس دائرے کا ایکشن وہ خود ذمہ دار ہے۔ اب ایک چیز سمجھ لیں کہ سبھی اشیاء میں خیر اور شر دونوں ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن خیر اور شر کا کام کرنے والا تو انسان ہی ہے۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر میں پہچان کرنے کی عقل دی ہے اور دونوں طرح کے راستے بھی بتائے ہیں۔ سورہ البلد کی آیت 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو دونوں نمایاں راستہ بتا دیا۔ اب جب انسان کو عقل ہے اور یہ معلومات ہے کہ جبلتیں اور جسمانی حاجتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، تو اب اس سے پوچھ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن، کیونکہ اس دائرے میں انسان خود حاوی تھا۔ سورہ المدثر کی آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر انسان اپنے کسب عمل کے ہاتھوں گروی ہے۔ اب آخر بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ایٹرنیٹی سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو العلیم ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کو سب چیز کا علم ہے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی بندے کو کوئی عمل کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اس عمل کرنے کا اختیار دیا ہے اور دونوں راستے بھی بتائیں۔ اور اسی لیے جب کوئی بندہ کچھ عمل کرتا ہے تو اللہ اسے روکتا نہیں۔ مثلا ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں لنچنگ وغیرہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی ایکشن کرنے پہ مجبور بھی نہیں کرتا۔